السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلہ، صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه السلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
قابل صد احترام میرے بزرگوں، سب سے پہلے تو انشاءاللہ عصر کی نماز مغرب سے پہلے پڑھیں گے اور وقت کے اندر ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، انتظار بھی آپ نے کافی کیا۔ عموماً ہمارے ہاں ملک پاکستان میں جمعہ ہفتہ اتوار کا دن ہر لحاظ سے مصروفیت کا ہوتا ہے۔ جمعے کا دن کہ جمعے کی نماز کی وجہ سے چھٹی کا دن، اور اس میں ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ میں کسی کی مرنے والے کا افسوس کراؤں، کسی کی شادی میں چلا جاؤں، کسی کے بچے کے عقیقے میں، کس کی قرآن خوانی میں، کس کے ختم میں چلا جاؤں۔ اور ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے سسرال جاتا ہے، کوئی میکے آتا ہے، تو یہ رش بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ان دنوں کے اندر شادیوں کا بہت رجحان ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ہر جگہ موٹر وے تو ہے کوئی نہیں، روڈوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے میں آگے بڑھ جاؤں دوسرے کو۔ یہ تو چلو اللہ کا شکر ہے، اتنا ہمارے اندر احساس ہے کہ ایمبولینس کی کوں سے ہم جو ہے اس کو راستہ دے دیتے ہیں، اور یہ احساس ہے کہ چلو یار یہ بیمار ہم نے بھی ہونا ہے، یہ مرا تو ہم نے ہی مرنا ہے۔ باقی جب سے ہماری اندر دنیا کی محبت اور دنیا کمانے کا ڈھنگ آ گیا نا، تو اپنائیت ہمارے اندر سے نکل گئی، احساس بھی ہمارے اندر سے نکل گیا۔ جب ہندوستان سے پاکستان میں آئے مائیگریٹ کر کے، تو بہت سارے مکان خالی تھے، جائیداد زمین نے، تو ہر کوئی کہتا نہیں یار ہم نے تو اپنے واپس جانا ہے، ہم نے اتنا بڑا مکان کیا کرنا ہے۔ تو پورا تائے چاچوں سمیت خاندان ایک ہی کمرے میں اوپر نیچے 2 کمروں میں زندگی گزار گیا۔ ان کا اتنا بڑا مکان ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا، اور روزہ قرآن نماز اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ سارے بزرگوں کی لائن مسجد میں، نوجوان سارے مسجد کے اندر، کپڑے لتے کی بھی اتنی پہچان نہیں تھی، اتنا پتہ تھا کہ تن ڈھانکنا ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ اس میں اتنی زیادتی کرنی ہے۔ جوتے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے خود اپنے دور کے اندر جوتے خود سیے خود پہن لیے، اور کھانے پینے کا بھی کوئی نہیں تھا، پک گیا تو کھا لیا، ورنہ دودھ سے روٹی لسی سے۔ اب بھی دیہاتوں کے اندر اس طرح کرتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وقت سہارنا۔ ہم نے اس وقت کو اپنی خواہش بنا لیا، ضرورت نہیں رکھا۔ جب خواہش بنی تو پھر ہمارے اندر طمع کا پودا اس نے آ کر ایک جنم لیا۔ وہ طمع اتنی بڑھتی گئی کہ اس طمع کی خاطر بھائی بہن رشتہ دار ماں باپ سب کو کراس کرتے رہے، اور جس زمین کے حصول کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، اس زمین نے 4 فٹ جگہ کے علاوہ 5 فٹ بھی ہمیں جگہ کوئی نہیں دی۔ اچھا دیکھو، یہ انسان نے بنایا، اور اس کی ایک میعاد ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پنکھا اس کی خصوصیات یہ چلے گا تو ہوا دے گا، گھڑی اس کی خصوصیات یہ چلے گی تو ٹائم بتلائے گی، موٹر ہے اس کی خصوصیات جب یہ چلے گی، اس کا چرخہ گھومے گا تو پانی اوپر سے نیچے سے اوپر لائے گی۔ اس دنیا کی بھی تو کوئی خصوصیت ہوگی۔ اب بنانے والے سے پوچھے اللہ اس دنیا کی کیا خصوصیت ہے، وہ کہہ رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی خصوصیت یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَقَغَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ فَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ 2 دن کے اندر 7 آسمان بنائے۔ ہے کوئی ایسی پاور؟ 2 دن میں آسمان بنائے، ستارے بھی سجا دیے، چاند بھی سجا دیا، مزین بھی کر دیا۔ نہ کوئی سولر سسٹم، نہ بیٹری، نہ کوئی جنریٹر، نہ کوئی بجلی، نہ KFC، نہ وابڈا، کوئی بھی نہیں چلنے، چمکدار ہے اس طریقے سے۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر بیٹھ کے تلاوت کی، تو آپ کے پیچھے عقبہ بیٹھا تھا مکے کا کافر، اور اس کے دونوں ہاتھ یہ زمین پہ تھے، اس طرح ٹیک لگا کے اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتا دیکھ رہا تھا۔ اور جانو فَقَغَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یہ اللہ نے جو زمین آسمان بنائے 2 دن میں بنائے۔ انہیں کہا مکے والو ادھر آؤ ادھر آؤ۔ پہلے تو یہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں،
ہم اسے نہیں مانتے تھے، ابھی اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس رب کو یہ منوا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس رب نے 2 دنوں کے اندر آسمان بنا دیے۔ حضور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ حضور اس تعریف کی، یہ بندہ اس تعریف کی تکذیب کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے فوراً، یہ کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں، یہ کہہ رہا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے اندر آسمان بنا دے، 2 دن کے اندر سورج چاند ستارے بنا دے۔ قرآن ہے فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔